اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس ہمارے دوست اور سینئر تجزیہ نگار اور ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر عثمان شہید صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ تو آج ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے، کچھ ملکی حالات پر۔ تو عثمان صاحب، موجودہ حالات میں جب اسمبلیاں 2 صوبوں میں ڈیزالو کر دی گئی ہیں اور جو حالات بنائے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ملک کو کس موڑ پہ لے جا رہے ہیں؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دعوت دینے کا اسٹوڈیو میں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی ہے، آٹا کہاں پہنچا ہوا ہے، پیاز، ٹماٹر، یہ جو کھانے کی نارمل اشیاء ہیں جو بہت کم ریٹ پہ ملتی ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اور ملکی جو سیاستدان ہیں ان کے درمیان جو اقتدار کی ایک جنگ جاری ہے کرسی کے لیے، یہ حالات کو مزید خراب لیول کی طرف جاری ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام انتخابات کا اب بھی اعلان کیا جائے تو ہمارے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں کہ ہم پورے ملک میں الیکشن کرا سکیں، کیونکہ IMF کی طرف سے ہمیں کوئی قرضہ نہیں دیا جا رہا۔ نہیں عثمان بھائی، کیا الیکشن اگر ہو گئے، آپ سیاسی جو پارٹی ہیں ان کے درجہ حرارت کو آپ پر بھانپ لیں، ان کو چیک کریں، کیا الیکشن ہمارے ملک کا اس وقت حل ہے؟ جی نہیں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم ملک کو معیشت بہتر بنا لیں گے۔ پہلے تو الیکشن کے لیے پیمنٹ، اور اس کا عمران خان کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے، کون سی ایسی ان کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے کہ وہ اس کو رگڑتے ہی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ قرضے ہمیں مل نہیں رہے۔ تو پہلے بھی تو پی ٹی آئی کے پاس اقتدار رہا ہے، اب پنجاب میں بھی ان کی حکومت رہی ہے۔ صبح اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص ہوتے، ملک کے عوام کے ساتھ اور اس کے ساتھ مخلص ہوتے تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرتے، 3 4 5 مہینے کی بات تھی، یہ ملک کو ایسے چلنے دیتے اور عام انتخابات جب آتے تو عمران خان پھر اپنی طاقت کے ساتھ سامنے آتے۔ عثمان بھائی، اگر پی ٹی آئی والے آج انہوں نے کال دیا کہ ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور لوگوں کو اور اپنے ورکرز کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ جو بھی باہر گھر سے نہیں نکلے گا وہ ہمارا پارٹی ورکر نہیں ہوگا، ہم ان کی رکنیت کو معطل کر دیں گے، تو کیا پی ٹی آئی والوں کو ابھی مہنگائی یاد آئی ہے؟ اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب مہنگائی نہیں ہے، یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اب اس قوت میں نہیں ہے کہ عوام ان کے کہنے پہ باہر نکلے۔ ان کے ٹوپی ڈرامے اور بار بار کے دھرنوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، تو اب وہ ان ایشوز کو آگے لا کر عوام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے۔ احتجاج کی آڑ میں تو وہ اپنی پاور شو اور حکومت کو ڈرانے کے لیے، حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف مظاہرے کریں گے، جس میں وہ احتجاج اور تقاریر جو ہے حکومت کے خلاف کریں گے، اور جو لیبل لگایا جائے گا وہ مہنگائی کے خلاف لگایا جائے گا۔ اچھا، ایک چیز اور ہے سر، کہ عمران خان نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جب تو اس وقت تو کافی زیادہ استعفے ان کے قبول ہو چکے ہیں، جب ان کے 35 استعفے ریزائنس قبول ہو گئے تھے قومی اسمبلی سے، تو اس نے اعلان کیا تھا کہ میں تمام کی تمام سیٹوں پہ خود الیکشن لڑوں گا۔ تو یہ اس میں کیا لاجک ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی والوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ ان کا کچھ سوچ کیا ہے؟ اس پہ کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ سر، اس میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے جو اس طرح کے فیصلے سامنے آئے ہیں، پہلے بھی انہوں نے 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑا اور 8 پہ کامیابی ہوئی تو 7 سے ریزائن، اب اس کے بعد جو 35 کی بات کر رہے ہیں تو 35 پہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو 34 کو، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ عوام کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو ان کو مراد ملتی ہیں، جو پیسہ ان کے پاس جاتا ہے وہ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اور ایک لیڈر صرف کرسی کی خاطر، اقتدار کی خاطر عوامی فنڈز کو اس طرح ضائع کر رہا ہے۔ تو آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں اور خود اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہمارے ملک کے ساتھ یا کون عوام کے ساتھ جو ہے مخلص ہے، کون جو ہے اس چیز کو کس انداز سے دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح عمران خان نے بھی ابھی کہا ہے، عدلیہ پہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ عدلیہ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے اور ایک سائڈ پہ ہونا چاہیے، کیا عدلیہ اس سائڈ پہ کسی ایک سائڈ کا، یعنی کہ الیکشن کمیشن یا الیکشن جو عدلیہ ہے وہ کسی ایک سائڈ پہ جول مار رہی ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے اس پہ؟ جی نہیں، ملک میں عدلیہ کا دیکھیں ایک بڑا اہم کردار اور ایک اہم رول ہوتا ہے، اور جسٹس جو ہوتا ہے وہ انصاف کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ ملک اور عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جس طرح اور سلسلہ چلتا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر ہم جیتے
تو ٹھیک ہے، اگر ہم ہار گئے تو داندلی. تو اس کے نظریے کو پی ٹی آئی کے اس نظریے کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ اس نظریے کو ہم تو کسی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے. ایک لیڈر کی سوچ اس طرح ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یار صرف مجھے اقتدار چاہیے، مجھے کرسی چاہیے. اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دے گا، لوگوں کو روڈز پہ بھی لائے گا، اور اس کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ضابط جو اس نے بنا رکھے ہیں، جو اس کی اپنی سوچ ہے اس نے ایسے بنا رکھی ہے کہ اگر وہ جیتا تو ٹھیک، الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے، اگر کوئی اور جیتا ہے تو وہ دھاندلی ہوتی ہے. تو بھائی جب تم جیتو تو کیا اس ٹائم دھاندلی نہیں ہو سکتی؟ اور اگر کوئی اور جیتا ہے تو تم الزام لگا دیتے ہو کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے. تو جب تک ہمارے لیڈر اپنی سوچ پازیٹیو نہیں کریں گے، ملک کی معیشت اور ملک کے بارے میں، عوام کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ ہم نے اس پیسے کو ضائع نہیں کرنا، تو حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور عوام جو ہے معیشت سے بھی مزید گری ہوئی زندگی گزارے گی. اور دوسری بات کہ الزام تراشی، ہمارے ملک میں سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں. تو یہ جو ایک نیا کہتے ہیں کہ سلسلہ شروع ہوا ہے الزام تراشی کا، ایک دوسرے کی ذاتیات کو لے جانا اور اس کو میڈیا تک بھی لے آنا. پہلے تو چھپی چھپائی باتیں ہوتی تھی، اب میڈیا کے اوپر بھی لے آتی ہیں. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاستدانوں کا قد اوپر ہو رہا ہے یا کوئی نیچے جا رہا ہے؟ اس پہ کیا بات نظر چاہیے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ پچھلے ہمارے حالات دیکھ لیں، 10 سے 15 سال، 20 سال، 25 سال پہلے دیکھ لیں، یا جب سے پاکستان بنا دیکھ لیں، تو سیاست ایسی ہی ہے. آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ شریف ہوتے ہیں، صادق، امین، ایماندار ہوتے ہیں، اور جب اقتدار سے اترتے ہیں تو آپ اس کے بعد بے ایمان اور اس طرح بن جاتے ہیں کہ آپ پر الزامات لگنے جاتے ہیں. اب ہمارے کئی لیڈرز ہیں جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے اور ملک کی کردار میں بتایا کردار ادا کیا، لیکن بعد میں جب اقتدار گیا تو کسی کو پھانسی دی گئی، کوئی ملک چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ ایک سیاسی ٹوپی ڈرامہ ہے جو پہلے سے جاری ہے اور آئندہ تک جاری رہے گا. کوئی لیڈر کسی دوسرے لیڈر کو ایماندار تصور نہیں کرے گا. جب تک وہ اقتدار پہ ہے وہ خود کو یہی کہے گا اور دوسرے اس کو چور، ڈاکو، لٹیرے نظر آئیں گے. اور جب وہ اترے گا اور پچھلے والا آئے گا تو وہ ایماندار اپنے آپ کو سمجھے گا، اور جو اقتدار سے گیا ہوگا اس کو وہ چور، ڈاکو اور لٹیرا نظر آئے گا. مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، وہ اس وقت ملک سے باہر ہے، اور انہوں نے اپنی جو جونیئر کمانڈ ہے مریم نواز صاحبہ، ان کو اب چیف آرگنائزر بھی نامزد کیا گیا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہفتے والے دن 29 تاریخ کو یہاں پاکستان میں آ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر مسلم لیگ کا نون کا مورال بلند کرنے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر پائیں گی، یا عوام ان کے ساتھ آئے گی، یا مشکل ہے؟ اس پہ آپ ان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، میں ایک بات یہاں پہ آپ کو زبردست قسم کی بتا دوں کہ ایک ہماری جو سیاسی گیم جاری ہے یہ ایک شطرنج کی طرح ہے، اور مسلم لیگ نون اس ٹائم اپنے پر وزیر اور بادشاہ رکھے ہوئے ہے، اور وہ جو ایسا میدان میں اتارے گی. اور جب تک نواز شریف خود میدان میں نہیں آئیں گے، پاکستان میں نہیں آئیں گے، مسلم لیگ نون کا لیول اس پیمانے پہ، اس جگہ پہ نہیں پہنچے گا جہاں پہ ان کو مستقبل میں اقتدار مل سکے. تو ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ میرے نظریے سے الگ ہو. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو اہم کردار ہے نا وہ زرداری ہے، اور وہ بڑی آرام سے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں پیپل پارٹی پہلے نمبر پہ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم لیگ نون وہاں پہ کسی اس پہ نہیں آئی، جبکہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. اگر پی ڈی ایم کی حکومت، اتحادی حکومت دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ وہ ہیں. تو زرداری ان سب اتحادی گیم کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ انٹری کا جو ہمارے سابق لیڈر تھے وزیر اعظم نواز شریف، ان کی ضرورت تھی، کیونکہ عوام کو اب ان کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں آتے تو مسلم لیگ نون اسی لیول پہ رہے گی، اور پی ٹی آئی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو درمیان میں ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پیپل پارٹی فائدہ اٹھا جائے. نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے، عثمان صاحب کا یہ نظریہ ہے اور یہ ان کی سوچ ہے، اور ہر ایک بندے کا اپنا نظریہ ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت میں ہر بندہ آزاد ہے، اور ان کو اپنی آزادی رائے جو ہے وہ اس کا حق بھی بنتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی اب عوام کا جو سوچ ہے، عوام کے جو خیالات ہیں، عوام کی جو پریشانیاں ہیں، عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے معاملات بھی ٹھیک کریں، اپنی پارٹی بھی کھیلیں، سیاست کو بھی آگے پروان چڑھائیں. مگر یہ ہے کہ عوام اس وقت غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی جو چکی میں پس رہی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ عوام ان کو ساتھ رہے اور ان کو ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہو. ایسا خدا نہ کرے
ایسا نہ ہو کہ ان سیاستدانوں کو دیکھتے دیکھتے عوام اتنی بدظن ہو جائے کہ وہ الیکشن کے دنوں میں یہ الیکشن کی کال کریں اور وہ عوام گھروں سے باہر نہ نکلے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد عارف اور عثمان شہین صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔